امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد نئی اقتصادی پابندیوں کا آج سے باقاعدہ آغاز۔ ایرانی نظام کو قائم رکھنے والے تمام اقتصادی راستوں اور رابطوں کو منقطع کرنا امریکہ کا مقصد ہے۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران سے تعاون کرنے والے ممالک بھی زد میں آئیں گے جو لوگ تہران کی جوابی کارروائی کے خطرے سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں واشنگٹن کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایران کے خلاف وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے جن کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایران پر نئی معاشی پابندیاں جنگ کے میدان میں امریکہ کی شکست کا واضح اعتراف ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب محسن محبی کہتے ہیں اگر امریکہ فوجی محاذ پر کامیابی حاصل کر چکا ہوتا تو اسے معاشی جنگ کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایران کے خلاف معاشی دباؤ کوئی نئی بات نہیں، ہم یہ اب پچھلے کئی دہائیوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ ایران بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں جن میں سب سے مؤثر طریقہ اس کو تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ آپ نے ہرمز سے یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایران آئندہ 50 برسوں کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ قائم مقام ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ابن الرضا کہتے ہیں حالیہ جنگ کے تجربات کی بنیاد پر طویل المدتی منصوبہ بندی جاری ہے۔ قومی اور مقامی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ برطانیہ اور فرانس اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر کے صہیونی ریاست کے جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں صرف اظہار تشویش کرنے سے ذمہ داری سے بچا نہیں جا سکتا، اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا بھی جرائم میں شریک ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل کے شعبے میں ایران دنیا کی 10 بڑی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ تہران کی دفاعی صلاحیت 1000 سے زیادہ جدید ہتھیاروں کے نظام اور فوجی ساز و سامان تیار کر رہی ہے۔ شہاب قدر، عماد، قیام، ذوالفقار، خرم شہر، سجیل اور خیبر شکن میزائل شامل۔ ایران مقامی سطح پر صرف بنیادی فوجی سامان ہی نہیں بلکہ بیلسٹک میزائل، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام، ریڈار، فوجی الیکٹرونکس اور بھاری گولہ بارود بھی تیار کرنے لگا ہے۔ چین کے 2 بحری جہاز آپ نے ہرمز کے ایرانی علاقے میں داخل۔ چین کا پرچم بردار ایک آئل ٹینکر اور ایک اور دوسرا چینی جہاز آپ نے ہرمز کے ایرانی حصے میں داخل ہوا۔ ایک چینی جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں سے روانہ ہو کر آپ نے ہرمز کے ایرانی راستے سے گزرا، جبکہ چینی پرچم بردار آئل ٹینکر کو بھی آپ نے ہرمز میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب بختیار سیدوف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ مشترکہ ترجیحات کو مزید آگے بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان کرغزستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس پر بھی گفتگو۔ SCO سربراہ اجلاس کے دوران باہمی ملاقات پر بھی اتفاق ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 5 روزہ دورے پر لندن میں موجود۔ اہم برطانوی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سفارتی اور بحری تعاون پر اہم رابطے متوقع۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل، IMO سیکریٹری جنرل، دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل سے ملاقاتیں طے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ جاری۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے 6 امیدوار میدان میں۔ مسلم لیگ نون نے 4 خواتین جبکہ پیپلز پارٹی نے صرف 3 کو نامزد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے شاہین کوثر ڈار نے کاغذات واپس لے لیے۔ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر پیپلز پارٹی کی طرف سے صاحبزادہ ذوالفقار علی جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بیرسٹر افتخار گیلانی سامنے آئے۔ علماء مشائخ کی نشست کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے مظہر سعید جبکہ پیپلز پارٹی سے حافظ طارق محمود مد مقابل۔ اوورسیز کشمیری کی نشست پر عبدالرحمان ارائیں بلا مقابلہ ممبر اسمبلی منتخب۔
بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال سے علاج کا معاملہ، اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کا بھی نجی علاج سے ہسپتال سے علاج اور اہل خانہ سے بات کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں کیسز میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیروائز کومنٹس طلب کر لیے۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے غزہ میں 2 فضائی حملوں میں 4 سالہ بچے سمیت 2 افراد شہید، 7 زخمی۔ فضائی حملے میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد ملبہ اور دھاتی ٹکڑے پورے علاقے میں پھیل گئے۔ حملے میں عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ دوسرا اسرائیلی فضائی حملہ قریبی علاقے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں کیا گیا۔ یورپی یونین کی مغربی کنارے میں E1 آبادکاری منصوبے کی مخالفت، اسرائیلی حکومت سے منصوبے کا ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ۔ E1 سمیت مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاریاں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار۔ تعمیرات مغربی کنارے کو 2 حصوں میں تقسیم، مشرقی یروشلم کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ مغربی افریقی ساحلی ملک گنی میں مٹی کا تودہ گرنے سے 3 افراد ہلاک، 22 زخمی۔ حادثہ دارالحکومت کوناکری میں لینڈ فل سائٹ پر پیش آیا۔ قریب موجود خیمے اور جھونپڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ قریب موجود ایک عمارت بھی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آئی۔ قریبی موجود کچی آبادیوں کو بھی نقصان۔ نیوڈا میں شدید آگ بھڑک اٹھی، ہزاروں افراد گھر چھوڑنے پر مجبور۔ آگ کے پھیلاؤ میں مسلسل تیزی، شعلے آسمان کو چھونے لگے، ہزاروں افراد گھر خالی کر گئے، املاک کو شدید نقصان۔ فائر فائٹر آگ پر قابو پانے کے لیے تگ و دو میں مصروف، سڑکیں بند کر دی گئیں، خشک جھاڑیاں آگ کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگیں۔ امریکی سکھ تنظیمیں بھارتی انتہا پسند تنظیم RSS کے چیف موہن کے دورہ امریکہ کی مخالفت۔ 3 امریکی سکھ تنظیموں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے RSS چیف کو دورہ امریکہ سے روکنے، مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والی تنظیموں کے رہنماؤں کو سفارتی مراد یا اعلیٰ سطح تک رسائی نہ دینے کا بھی مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم کا نیا پولیس قانون شہری آزادیوں پر ایک اور کاری ضرب، مظاہروں پر پابندی عائد، عوام سے احتجاج کا بنیادی حق بھی چھین لیا۔ تحت عوامی اجتماعات پر مکمل پابندیاں عائد، افغان پولیس کو ملزمان کی موت کی دھمکی دینے کی بھی اجازت، پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال اور تشدد کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ محمود اچکزئی جان کے خوف کی وجہ سے دہشت گردوں کا نام لے کر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ وہ خوف اور ڈر ہے جو ہمارے لیڈروں کے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ ایسا رویہ دوغلے پن کے مترادف۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کا محمود اچکزئی کے بیان پر رد عمل، کہا پشتونوں کو اصل حقائق اور سچائی بتانے کے بجائے غلط راستہ دکھانا پشتون دوستی نہیں بلکہ دشمنی۔ کالعدم تنظیم BSO مخصوص پروپیگنڈے پر مبنی لٹریچر کے ذریعے بلوچستان کی تاریخ مسنخ کرنے اور منفی بیانی کے فروغ میں مصروف بلوچ نوجوانوں کو ریاست مخالف بیانی اور اشتعال انگیزی کی ترغیب دی جانے لگی۔ ماضی میں کالعدم BSO سے منسلک بشیر زیب، اللہ نظر جیسے کارندے آج فتنہ ہندوستان کے اہم دہشت گرد سرغنہ۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع میں ترقیاتی کام جاری، مستقل میں تعلیم، صحت، صاف پانی، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبے مکمل۔ 70 کروڑ سے زائد مالیت کے 115 میں سے 96 منصوبے مکمل، 19 تکمیل کے آخری مرحلے میں۔ جدید ایکوا کلچر کے ذریعے آبی زراعت کے فروغ میں اہم پیش رفت، سندھ کے ضلع ٹھٹھہ قلعہ کے گھروں میں جدید ایکوا کلچر فارمز قائم اور دیگر اقسام کی مچھلیوں کی جدید طرز پر افزائش۔ پہلی بار ایکویریم میں پالی جانے والی مچھلیوں کی فارمنگ بھی متعارف۔ ملیشیا کے اشتراک سے پاکستان کی پہلی آل میل فریش واٹر جائنٹ پروان ہیچری قائم۔ اور پیرس میں فرانس پاک انٹرنیشنل رائٹرز فورم کے زیر اہتمام شاندار محفل مشاعرہ اور تقریب تقسیم ایوارڈز، ممتاز ادباء، شعراء اور سفیر پاکستان ادب ایوارڈ 2026 سے نوازا گیا۔
تقریب میں سیاسی، سماجی، ادبی اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشاعرے میں پیرس کے نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا اور حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔